حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے خادمین تھے، یعنی مختلف وقتوں میں کوئی ایک صحابی خدمت کرتا رہا، پھر اس کے بعد کوئی اور کرتا رہا۔ حضور کے خادمین میں سے ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ اسلمی، صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمہ وقت خدمت میں رہتے تھے۔ وضو کرنا ہوا تو پانی بھر کے لے آئے، حضور کو وضو کروا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، میں حسب سابق دوڑا، پانی شانی بھر کے تو میں لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا۔ وضو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، حضور نے فرمایا ربیعہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور وضو فرما رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ربیعہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ حضرت ربیعہ اسلمی کہنے لگے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ دو وجوہات ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر میں نکاح کر لوں تو یہ جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں یہ نہیں کر سکوں گا، ظاہری بات ہے پھر ان کی ذمہ داریاں آ جائیں گی، پھر میں ادھر مصروف ہو جاؤں گا۔ میں نے وجہ بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور نے پھر آواز دی اور ربیعہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ربیعہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے پھر وہی دو وجوہات جو میں نے پہلے بیان کی تھی، ایک یہ کہ اگر میں نکاح کر لوں تو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا، اور دوسرے نمبر پہ اگر میں نکاح کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تو میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میں نے پھر یہی بات کی، حضور سن کے خاموش ہو گئے، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مجھے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور میں نے دل میں خیال کیا، ارادہ کر لیا کہ اگر حضور نے تیسری بار مجھے کہا تو میں نکاح کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا دل کے اندر کہ حضور نے پھر آواز دی اور ربیعہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ربیعہ تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ جب حضور نے تیسری بار کہا تو میں نے کہا حضور آپ نکاح کروا دیں میرا۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی حضور سے مانگتے تھے جا کے۔ ہم تو یہاں بیٹھ کے یعنی امت کو، حضور کے غلاموں کو حضور سے اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اگر کوئی بندہ مانگے بھی تو اس کے اوپر بھی لوگ چیں بجیں ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں، حضور سے نہیں مانگنا، رب سے مانگنا ہے۔ تو اللہ کے بندے وہ حضور جو دیتے ہیں وہ تو رب بھی، وہ بھی رب کے خزانے سے ہی تو دیتے ہیں۔ تو یعنی اتنا گیپ ڈال دیا گیا حضور کے غلاموں میں اور آقا میں۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کروا دیں، تو حضور نے آپ کو فرمایا کہ جا فلاں قبیلے والے کے پاس جا اور ان سے جا کے میرا نام کہہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنی باندی کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ جب حضور نے فرمایا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس شے کوئی نہیں ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی جتنا سونا جمع کرو۔ صحابہ نے وعلیکم السلام، صحابہ نے مل کے وہ سونا جمع کر لیا۔ اب وہ ایک گٹھلی جتنا سونا جو ہے مارکیٹ میں جا کے آپ ریٹ لگوائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ اے جرے 5000 دیتے 80 دال آیا نا قوم نو، اے 5000 کسے بھی کھاتے تے نہیں بنتا۔ تے پرانے وقتیں 32 روپے حق مہر، 32 روپے ہوندہ سی نہیں، 32 روپے حق مہر سے۔ اگلے دن نکاح اسی بیٹھے سن تو اتنے گل ہو رہی سی جان جی 80 تے 32 روپے دیندے رہے ہیں، حالانکہ وہ 32 روپے جو ہم پرانے وقتوں میں دیتے رہے ہیں نا، اس دور کے حساب سے بھی اگر چاندی کا ریٹ نکالیں تو 32 روپے اس دور میں بھی نہیں بنتے۔ اس وقت بھی 32 روپے سے زیادہ، اس وقت جس دور میں 32 روپے دیتے رہے کم سے کم 1000 روپیہ، 1500 لگ بھگ اتنا اس وقت حق مہر بنتا تھا، کم سے کم حق مہر اتنا بنتا تھا۔ جس دور اسی 32 روپے دے کے تو کم چلائی رکھا ہے، تو ہون 5000 دے رہے ہیں تو ہون 5000 بھی نہیں بنتا، کسی بھی زاویے سے 5000 نہیں بنتا۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ وہ سونا جمع کرو، صحابہ نے سونا جمع کر دیا، یہ گئے حق مہر ان کو دیا، انہوں نے نکاح کر دیا، یہ لے آئے۔ جب لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب لوگوں کے لیے دعوت کر۔ جب دعوت کا حضور نے کہا دعوت سے مراد ولیمہ کا، تو صحابہ نے مل ملا کے کھانے کا بندوبست کیا اور اس کے بعد ان کی دعوت کی گئی، یعنی ولیمہ کیا گیا۔ کوئی شخص اگر نکاح کا ارادہ کر لے تو صحابہ اس کی مدد کرتے تھے، یہ نہیں کہ ایک بار کر کے نہیں، جہاں تک ممکن ہو، جہاں اس کی رکاوٹ آ رہی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نکاح کے راستے میں جو جو رکاوٹ ہوتی تھی صحابہ بنا کسی مطلب اور غرض کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ہم نکاح بندہ
بس زبان سے نکال دے کہ جی میں نے شادی کرنی ہے، وہ ساری برادری کھڑی ہو جائے گی، پرانی سے پرانی رنجشیں ناراضگیاں ساری اس نے باہر نکال لینی ہے، بس روڑے اٹکانا شروع کر دینا جی کدھر ادھر رشتہ ہو نہ جائے، حالانکہ اس کا کہیں نہ کہیں تو ہو ہی جانا ہے۔ مگر ہماری نیچر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھے راستے پہ چل پڑا ہے تو پورا زور لگا دینا، اس کو جانے نہیں دینا، اور خصوصاً نکاح میں پوری برادری رشتہ دار جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کی ناراضگیاں باہر آ جاتی ہیں، منہ پھاڑ لیتے ہیں سارے، ناراض ہو کے اپنے اپنے گھر بیٹھ گئے کہ جی وہ فلانے موقع پہ اس نے مجھے یوں کہا تھا، میں نے نہیں شامل ہونا۔ یہ کام جو ہے یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، یہ ہندوؤں والا کام ہے۔ مسلمان کا شیوا، مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کر لیتا ہے، نکاح کا ارادہ کر لیتا ہے، تمہاری ناراضگیاں ہیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ان کو بلا کے اس کے راستے کے کانٹے ہٹانا شروع کر دے، یہ مسلمان کا کام ہے۔